اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں. پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی. بہت علاج کروائے ہیں، طرح طرح کے نسخے آزما کر دیکھ لیے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. یہ وہ پریشانی ہے جو اب ہر گھر کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے. ہر کوئی پریشان ہے اس معاملے میں، اس مسئلے کے اندر. بڑی قیمتی قیمتی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اب ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا یہ جو روحانی مجلس ہوتی ہے یہ دوسری مجلس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے اس کے اندر آپ نہیں دیکھ رہے کہ بسم اللہ پڑھ کے یا اس کے اندر الحمدللہ کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے. اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب پہلی مجلس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اسی کے اندر اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ علیحدہ ہو جاتی ہے. تو اب آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ اس کا کیا حل ہے، اس پریشانی کا کیا حل ہے. اس پریشانی کا حل یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں جب عورت غسل حیض سے فارغ ہو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. 3 دیسی انڈے لے کر ان کو ابال لینا ہے، اور ابالنے کے بعد ان کا چھلکا اتار لینا ہے. پہلے انڈے کے اوپر زعفران اور عرق گلاب سے لکھنا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. دوسرے انڈے پہ ابالنے کے بعد اس کا چھلکا اتار کر لکھنا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. پہلا انڈا مرد نے استعمال کرنا ہے، دوسرا انڈا عورت نے استعمال کرنا ہے. تیسرا جو انڈا ہے اس کو بھی ابال کر اس کا چھلکا اتار کر اس پہ لکھنا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ لکھ کر اس کو کسی چیز سے آدھا کر لینا ہے، آدھا عورت لے اور آدھا مرد لے. اس کے بعد صحبت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اولاد دے گا. یہ عمل مسلسل 7 دن کرنا ہے، پھر روک دینا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو جب دوبارہ حیض کے غسل سے فارغ ہو تو پھر یہی عمل کریں 7 دن. اور اگر اس میں بھی آپ محسوس کریں کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، جس طرح حل ہونا چاہیے تھا اس طرح حل نہیں ہوا، کمزوری ہے، تو پھر دوبارہ جب تیسری دفعہ جب غسل حیض سے فارغ ہو تو پھر یہ 7 دن عمل کریں. انشاءاللہ اس کے اندر یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. یہ جو میں نے کہا اس میں کوئی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات طبی لحاظ سے کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بھی اس عمل سے، وہ جو کمزوری ہے یا طبی لحاظ سے کوئی پیچیدگی ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے. اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، سب کو نرینہ صالح صحت مند اولاد عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے ساتھ کرم والا، فضل والا، رحمت والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.